بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، پارلیمنٹ کو آگ لگا دی ہے، وزیر اعظم نے اعتراف کر لیا ہے اور وزیر اعلیٰ آگ بجھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ کہانیاں کہاں سے کہاں جا رہی ہیں؟ کہانی تو یہ بھی ہے کہ باجوہ صاحب پھنس رہے ہیں، اور یہ ریپیٹڈ کہانی ہے، بہت دفعہ ہو گیا، لیکن اب تو پریکٹیکلی کام شروع ہو گیا ہے۔ وہ کیسے پھنسیں گے؟ اور پھنسنا تو عمران خان صاحب نے بھی ہے، جن کی عدت کے کیس کا فیصلہ آ رہا ہے، اور دوسری طرف سپریم کورٹ سے ان کے لیے اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ اور ویسے تو آپریشن بھی شروع ہوگا، لیکن اعلان ہو گیا کہ بڑا آپریشن نہیں ہوگا، چھوٹا آپریشن ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے سپریم کورٹ کی خبر کی بات آپ سے کروں کہ سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی ہے، اور ہیئرنگ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملنی ہیں۔ اور آج اس ہیئرنگ میں ذکر بھی ہوا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، یہ سیٹیں تو اتنی امپورٹنٹ کیوں ہو گئی ہیں، اور وہ سیٹیں امپورٹنٹ ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ پھر حکومت کو یا حکومتی اتحاد کو، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز اور جو حکومتی اتحاد ہے ایم کیو ایم، یہ سب مل کر انہیں 2/3 میجورٹی مل جائے گی۔ اور 2/3 میجورٹی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا، کہ پھر وہ اپنی مرضی کی قانون سازی کر سکیں گے بڑی آسانی سے، جو بھی کرے۔ اور یہی پریشانی ہے، اور وہاں پر کیس میں بڑے دلچسپ اور عجیب و غریب سے سوالات ہو رہے ہیں، اور کچھ کمنٹس تو ایسے ہیں جن کا صاف سا مطلب یہ ہے کہ جناب چھوڑیں، وہ غلط ہو گیا تھا نا، وہ جو ان سے انتخابی نشان واپس لیا تھا وہ واپس دے دے، بس مسئلہ وہاں سے خراب ہوا تھا، اس کو ٹھیک کریں۔ مطلب عجیب و غریب سی، حالانکہ اس پہ جواب بھی آ رہا ہے کہ مسئلہ تو انٹرا پارٹی الیکشن کا تھا۔ چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس آ رہے ہیں یا ویوز آ رہے ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کبھی تو آئین کے مطابق چلنا تھا، تو وقت آ گیا کہ آئین کے مطابق چلے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں تو ہمیشہ جس بات پر بحث کرتا تھا، ہر دور میں، ہر وہ جو ہے سیاسی مقدمہ ہو یا دیگر مقدمات ہوں، جب اس میں کورٹس میں، اعلیٰ عدالتوں میں یہ ریمارکس آتے تھے کہ ہم فیصلہ، وہ کیا کہتے تھے، ضمیر کے مطابق کریں گے، مناسب فیصلہ کریں گے، سب کو قابل قبول فیصلہ کریں گے۔ بڑی عجیب و غریب سی باتیں تھیں۔ بھئی کیوں؟ آپ آئین اور قانون، وہ بھی تو کوئی چیز ہے، اس کے مطابق فیصلہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو اب چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا۔ اچھا، لیکن پھر وہی ہے نا کہ چونکہ سپلٹ ہیں لوگ اپنی، ویسے تو بڑی کامن سی بات ہے نا کہ ہر شخص نے اپنی سوچ کے مطابق، اپنی نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہوئے قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اچھا، یہ کہیں بھی دنیا میں ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کچھ مائنڈ سیٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو باتیں جہاں سے شروع ہوئی تھی نا کہ آپ نے میرا وہ تو پڑھا ہوگا، نوٹ تو پڑھا ہوگا، لوگوں نے ان چیزوں پر ظاہر ہے وہ ریزرویشنز تو آتی ہیں نا پھر، کہ کیا چیزیں، باتیں ہو کیا رہی ہیں۔ اور جب ایک ملزم کو، کم از کم مجرم تو اور بات ہے، لیکن جب کیس میں آئے ہو، ملزم کو یہ بتایا جائے کہ جناب آپ تو بہت بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، آپ کے تو بہت زیادہ فالوورز ہیں۔ اچھا، پتہ نہیں کیسے سوچ کر یہ باتیں کر لیتے ہیں۔ اور بھائی، جس نے عدالت میں درخواست دی ہے یا جس کے خلاف درخواست ہے، یہ دونوں کو ایکولی ٹریٹ کرتے ہوئے کیس کے میرٹس پر اس کا فیصلہ کر دیں۔ تو یہ جو سیٹوں والا کیس ہے، اب چونکہ دلائل تقریباً مکمل ہوتے جا رہے ہیں، سمٹتے جا رہے ہیں، اور پرسوں کی ہیئرنگ کے بعد میرا خیال ہے کہ شاید ہم اختتامی اس تک پہنچیں۔ اگرچہ ججز کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو پھر نئی صورتحال آ جائے گی۔ وہ جو حامد رضا خان صاحب ہے نا، حامد رضا صاحبزادہ، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ، انہوں نے الیکشن آزاد حیثیت میں لڑا، تو اب ایک نئی کہانی آ رہی ہے کہ انہیں زبردستی روکا گیا تھا۔ اچھا، انہوں نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا، اور زبردستی روکنے پہ جب باقی پارٹیوں کا شور مچتا تھا تو وہ بھی شور مچا سکتے تھے، بتا سکتے تھے کہ انہیں کیوں نہیں نشان دیا جا رہا، یا وہ کیوں نہیں الیکشن لڑ سکتے۔ انہوں نے خود بتایا، انہوں نے بعد میں، بلکہ جب مخصوص نشستوں کی باری آئی تب بھی انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ نہیں، ہم مخصوص نشستیں نہیں لینا چاہتے۔ ظاہر ہے کیسے لیتے جب وہ اس پارٹی میں کوئی ایم این اے یا ایم پی اے تھا ہی نہیں ان کا، کسی بھی صاحب نے، ان کے کسی کینڈیڈیٹ نے ان کی ٹکٹ پر الیکشن ہی نہیں لڑا۔ خیر، الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی بڑا کلیئر کٹ بتایا کہ کیا معاملات ہیں، کس طرح سے ایک ٹائم لمٹ تھی جس میں انہوں نے اپنی لسٹیں جمع کرانی تھی، لوگوں نے انتخابی نشان نہیں لیا یا نہیں ملا، چونکہ وہ پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ جب پارٹی کو نہیں ملا، اب سوال ہو رہا ہے تو پھر امیدواروں کو کیوں نہیں ملا؟ بھائی، جب وہ نہیں، پارٹی نہیں ہے الیکشن میں، تو پھر ان کو بھی نہیں ملے گا۔ چیف جسٹس صاحب کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ
اپنی پارٹی میں ہی رہتے. اچھا خیر یہ ساری باتیں اب جو ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. واضح سا نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ سیٹیں نہیں ملیں گی. چونکہ بڑی سپریم کورٹ کا بڑا بینچ ہے, فل بینچ اس کو کہا جا رہا ہے, تو وہ میجورٹی یہ نظر آ رہا ہے کہ کم از کم پی ٹی آئی کو تو یہ سیٹیں نہیں ملیں گی. ہاں اختلافی نوٹس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ کہا جائے پی ٹی آئی کو دے دیں, کچھ جگہوں پہ کچھ ججز یہ بھی پوائنٹ آف ویو نظر آ سکتا ہے, سامنے آ سکتا ہے. ابھی تک کی ہیئرنگ کے مطابق جو نظر آ رہا ہے کہ شاید کسی کو بھی نہ دی جائیں, ایوان کو نامکمل ہی رکھا جائے مخصوص نشستوں کے حوالے سے. لیکن اب تک کی ہیئرنگ سے جو بظاہر سمجھ آ رہا ہے, جو پوائنٹ آف ویو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیٹیں باقی جماعتیں جو ہے ادر دین پی ٹی آئی ان میں تقسیم ہو جائیں گے. تو یہ ایک سچویشن ہمارے سامنے ہے جو کہ یقیناً عمران خان صاحب کے لیے بڑا جھٹکا ہے. کل بھی ہم نے یہی بات کی تھی, آج کی فردر جو ہیئرنگ تھی اس کے بعد یہ مزید واضح ہو رہی ہے یہ بات, اور ابھی مزید ہیئرنگ ہونی ہے اس کی. دوسری طرف عمران خان صاحب کا عدت کیس کا مقدمہ جو ہے اس کا بھی فیصلہ آنے والا ہے. اچھا ویسے تو ظاہر ہے اس قسم کے کیسز عدالتوں میں آنے ہی نہیں چاہیے, یہ بالکل بھی, میں خود بھی ذاتی طور پر بھی اس کے خلاف ہوں کہ اس طرح کے کیسز عدالتوں میں آئیں, نہیں آنے چاہیے. یہ کہنے کے بعد اب وہ کہتے ہیں نا ہیونگ سیڈ دیٹ, مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود جب ایک مذہبی ٹچ ہر چیز کو دیتے تھے, ایک تو وہ مذہبی ٹچ والا معاملہ ہے تو اس لیے معاملہ کلیئر ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو شخص جھوٹ بول رہا ہے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے وہ تو کلیئر ہونا چاہیے نا, کہ ایک شخص کہتا ہے اس تاریخ کو جس میں اب کہہ رہے ہیں کہ نکاح ہو گیا تھا, ٹیلی ویژن پر ویڈیوز ہے نا کہ وہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو میں نے پروپوز کیا ہے, پروپوزل بھیجا ہے تو دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, اور بعد میں پتہ چلتا ہے نکاح ہو چکا ہے. اچھا ایک نکاح ہونے کے بعد پھر دوسرا نکاح ہوتا ہے. یہ ساری باتیں, یہ کنٹراڈکشنز, یہ تضادات, یہ جھوٹ, یہ بتاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے, کہیں دو نمبری ہوئی ہے. تو وہ پھر وہی بات کہ ہمارے آئین میں ہمارے قوانین کے مطابق جھوٹ بولنے والا شخص جب واضح اس طرح کا کیس پکڑا جائے تو پھر وہ نااہل ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ادروائز یہ عدت تھی یا نہیں تھی, جب خاتون نے کہہ دیا نہیں وہ مکمل ہو چکی تھی تو پھر مان لینا چاہیے اس کے حوالے سے جو بھی آرا آ رہی ہیں. ریلیجس اینگل بھی اپنی جگہ موجود ہے, ظاہر ہے اس کے لیے فیصلہ جو ہے وہ مذہبی اسکالرز دے سکتے ہیں, علماء کرام زیادہ بہتر اس حوالے سے گائیڈ کر سکتے ہیں, لیکن اس قسم کے کیسز عدالتوں میں نہیں آنے چاہیے. بٹ اب عمران خان صاحب کا جو مذہبی ٹچ تھا وہ رہے گا, اور عمران خان صاحب کا تو مسئلہ اس پر بھی ہے, مطلب ان کی پارٹی کا جو آپریشن ہونے جا رہا ہے عزم استحکام پاکستان. تو عزم استحکام, ظاہر استحکام تو انہیں ویسے ہی برا لگتا ہے, وہ استحکام پارٹی ہو یا پاکستان کا استحکام ہو یا پاکستان کا سیاسی استحکام ہو, معاشی استحکام ہو, معاشرتی استحکام ہو, وہ انہیں برا لگتا ہے. تو وہ اس کے بڑے خلاف ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کچھ ریزرویشنز شو کی ہیں, اے این پی کی بھی ریزرویشنز ہیں, میں بھی مختلف کچھ اور پارٹیز بھی اس حوالے سے اپنی ریزرویشنز شو کریں. لیکن وزیر اعظم صاحب نے بتا دیا کہ بڑا آپریشن نہیں ہوگا بلکہ چھوٹا آپریشن ہوگا. مطلب ان کا مطلب یہ کہ اسٹریٹجک, یہ انہوں نے چھوٹا نہیں کہا, یہ تو میں ویسے بتا رہا ہوں کہ جب بڑا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب چھوٹا ہوگا. آپریشن تو ہونا ہے, اسٹریٹجک ہوگا, جو پہلے سے ٹارگیٹڈ آپریشنز ہو رہے ہیں ان کو تیز کیا جائے گا. دہشت گردی کو, جرائم کو اور دہشت گردی کا جو لنک ہے اس کو, اور دہشت گردی کو اور ان کے سہولت کاروں کو, ان کو تو نہیں چھوڑنا, یہ تو بڑا کلیئر ہے. اور یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ پی ٹی آئی کو خوف آتا ہے. ان کی جو شدت پسندی کے ساتھ اور دہشت گردوں کے ساتھ جو ان کی دوستی ہیں, تعلقات ہیں, جو مفادات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ, ان پر جو ہے نا آنچ آئے گی, انہیں ٹھیس پہنچے گی. وہ پی ٹی آئی کو قبول نہیں ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے پی میں اے پی سی بلا رہی ہے, آل پارٹیز کانفرنس, وہاں بلا رہے ہیں کہ جناب آپریشن کسی بھی طرح رک جائے, آپریشن نہ ہو. اور پھر کہا جاتا ہے کہ جناب عوام کی مرضی کے بغیر آپریشن نہیں ہوگا. او بھائی عوام کی مرضی کوئی چکر نہیں ہے, یہ حکومتی فیصلہ ہونا ہے, اور فیصلہ تو بڑوں نے کر لیا ہے اور اناؤنس کر دیا ہے, تو ساری حکومت ساتھ ہوگی, ساری پارٹی ساتھ ہوں گی, کوئی چونچرا نہیں کر سکے گا. یہ تھوڑا بہت میوزک 2-4 دن بجے گا, وہ آپ نے گنڈا پور صاحب کا بھی دیکھ لیا نا, جو میں کل بھی ڈسکس کر رہا تھا. ان کا جی وہ نام آیا تھا بس, پتہ نہیں کیا ہے, مطلب اتنے وہ کاکے ہیں, اتنے وہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ عزم استحکام آیا تو اس کا کیا مطلب ہے, اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہاں آپریشن کی بات ہو رہی ہے. یہ تو بعد میں پتہ چلا. بہر وہ اپنی یہ ساری چیزیں کرتے رہیں گے. اور دوسرا جو میں ذکر کر رہا تھا کہ
باجوہ صاحب جب یہ ساری چیزیں خرابیوں کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کی اصل جڑ جو ہیں لیٹسٹ دور میں وہ باجوہ اور فیض تھے۔ باجوہ صاحب کے بارے میں ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ جناب ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی۔ فائنلی ان کے سسر صاحب اور ان کے کچھ ساتھیوں کو نوٹس آ گئے ہیں، پیشی ہوں گی۔ ابھی تک تو وہ کرپشن کے حوالے سے ہے، لیکن ظاہر ہے وہ باتوں سے باتیں نکلتی ہیں نا، تو جب کرپشن پکڑی جائے گی تو کہتے ہیں کہ بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی، تو یہ بات بھی دور تلک جا سکتی ہے اگر حکومت نے سٹینڈ لیا تو۔ مجھے پرسنلی ویسے کوئی امید نہیں ہے کہ حکومتی سائڈ سے کوئی سٹینڈ لیا جائے گا کہ باجوہ اور فیض کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، مجھے اس میں کوئی خوش فہمی نہیں ہے۔ لیکن جو خبریں، نوٹس آ گئے نا اب تو، 27 تاریخ کو مٹھو صاحب کے کا نوٹس ہے، باقی 2 لوگ بھی ہیں ان کو بھی نوٹس ہیں، تو یہ سب لوگوں نے پیش ہونا ہے۔ کیا باقی باجوہ صاحب پھنس سکتے ہیں؟ اچھا پھنسنا بھی کیا، یہ بھی لفظ ٹرم غلط استعمال ہو جائے گی، پھنسنا نہیں، کیا واقعی باجوہ صاحب انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے؟ یہ سوال ہے۔ باجوہ ہوں، فیض ہوں، وہ کوئی ریٹائرڈ ججز ہوں، جن لوگوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا، پاکستان کو تباہی اور بربادی کے راستے پہ لا کے کھڑا کر دیا، ان لوگوں کا کہیں تو احتساب ہونا چاہیے۔ چلیں مٹھو سے شروع ہوا ہے تو وہ شاید کبھی باجوہ صاحب تک بھی یہ بات پہنچ جائے، لیکن بات تو میں نے آپ کو یہ بھی بتائی تھی کہ ملک میں ہنگامے شروع ہو گئے اور پارلیمنٹ کو آگ لگا دی، اور وجہ کیا تھی کہ ٹیکس بڑھا دیے ہیں حکومت نے۔ لیکن فکر نہیں کرنی، یہ ابھی پاکستان میں نہیں ہوا، اور اللہ نہ کرے ایسا ہو، مطلب میں بھی پاکستانی ہوں، میں نے بھی اسی ملک میں رہنا ہے، وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو بھاگ جائیں گے اس ملک سے، باقی ہم سب لوگوں نے اسی ملک میں رہنا ہے۔ تو اس ملک میں امن اور سکون ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ ہوا ہے کینیا میں، جہاں پہ حکومت نے نئے ٹیکس لگائے ہیں، تو اس پہ مظاہرے شروع ہو گئے، اور انہوں نے پارلیمنٹ کو بھی کافی وہاں پہ خرابی ہوئی ہے، حالات خراب ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری حکومتوں کو بھی سوچنا ہوگا، ہماری حکومتوں کو سوچنا یہ ہوگا کہ عوام کو کس حد تک ہم نے دھکیلنا ہے، پیچھے دیوار کے ساتھ لگانا ہے۔ ٹیکس، مہنگائی، غربت، بے روزگاری، یہ ساری چیزوں کو مینیج کرنا حکومتوں کا ہی کام ہوتا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے تو بڑے آرام سے اعلان کر دیا کہ جی ہاں ہم نے IMF کے ساتھ مل کر بجٹ بنایا۔ حضور آپ آہستہ آہستہ، یہ آدھا مان گیا نا، باقی بھی مان جائیں گے کہ بنایا انہوں نے، یا ہماری بھی کچھ باتیں مان لی ہیں، ہو سکتا ہے وہ یہاں تک بھی آ جائے۔ بہرحال مجبوریاں بھی ہیں، نو ڈاؤٹ ہماری مجبوریاں، ہمارے جو معاشی حالات ہیں اس ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، لیکن حکومت کو عوام کے ریلیف کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ جو ہر چیز پہ ٹیکس لگا کر آپ کر رہے ہیں نا، ٹیکس نیٹ بڑھائیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے شعبے ہیں جن سے ٹیکس نہیں لیا جا رہا، اور ان سے ٹیکس لینا شروع کر دیں تو وہ ہمارے ٹارگٹس اچیو ہو سکتے ہیں، ہماری پوزیشن بہت بہتر ہو سکتی ہے، جو آ جائیں اس سے بہت بہتر حالات ہو جائیں گے۔ یہ دوائیوں پہ ٹیکس لگا کے، نیوز پرنٹ پر ٹیکس لگا کے، کتابیں اور اخبارات کو مہنگا کر کے، اسٹیشنری کو مہنگا کر کے، ان سے کام نہیں چلے گا۔ یہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس پر ٹیکس بڑھا کر کام نہیں چلے گا۔ اچھا ہاں، جو ریلیف کی بات ہے، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جس طرح سے پروگرامز کر رہی ہے، وہ طریقہ ہے جس میں عوام کو اپنے ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ تازہ ترین بھی ان کا جو پروگرام آیا ہے، اپنا گھر اپنی چھت، جو ہے وہ اگست میں اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اس طرح کے بہت سارے پروگرامز وہ ایک تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے۔ اسی طرح سندھ حکومت بہت سارے پروگرامز پہ کام کر رہی ہے۔ صرف ایک مجھے تو گلا رہتا ہے کہ PTI کی حکومت ہے KP میں جو کوئی کام نہیں کر رہی۔ تو یہ سارے کام جو وزیر اعلیٰ پنجاب کر رہی ہیں، جو وزیر اعلیٰ سندھ کر رہے ہیں، یہ وہ کام ہے جو لوگوں کو یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ ان کی حکومت ان کے لیے کام کر رہی ہے، اور یہی حکومتوں کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ جو پارلیمنٹ بننی ہے، حکومتیں ہونی ہیں، زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگنے ہیں، ووٹ ڈالنے ہیں، اور پھر یہ سارا ایک نظام چلانا ہے، تو اس کے لیے حکومتوں کو سوچنا ہوگا کہ انہوں نے 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے کام کرنا ہے۔ شکریہ۔